مولا کائنات علی بن ابی طالب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت 21 رمضان مبارک میں ہوئی۔ میرے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجمیع امت ورسلم نے فرمایا، اے علی جانتے ہو کہ پہلے لوگوں میں کون سب سے زیادہ بدبخت تھا؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس شخص نے قوم سمود کے فرد نے جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں جو کاٹی تھیں، وہ سب سے زیادہ بدبخت ترین شخص تھا۔ میرے آقا نے فرمایا، اے علی تم نے سچ کہا، اور معلوم ہے کہ اس قوم کا، اس زمانے کا، اس قوم کا بدبخت ترین شخص کون ہوگا؟ یا رسول اللہ و رسول عالم۔ میرے آقا نے فرمایا، اے علی، اشارہ فرمایا سر اقدس کی طرف کہ جو آپ کے سر اقدس کے خون سے آپ کے لہے مبارک کو تر بتر کر دے گا، وہ اس قوم کا، اس زمانے کا سب سے بدبخت ترین شخص ہوگا۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ شریف میں ہوئی۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے اعتراض کرنے تو کوئی پرواہ نہ کرو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ علی ہمارے خانہ کعبہ شریف میں پیدا ہوئے۔ جب روایت ایسی آ گئیں، اب ایسی روایات کے بارے میں اب کھود کریت کے اندر لگ جانا، نہیں جناب یہ تو صحیح نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یہ بھی تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ میرے شیخ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ روایات، ایسی روایات جو کہ فضیلت کی ہوتی ہیں، وہ روایات ضعیف نہیں ہوتی ہیں، بلکہ در حقیقت بندے کا ایمان ضعیف ہوتا ہے۔ ایک نیا قسم کا اعتراض سننے میں آیا۔ کل میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے قاری رفیع سیدی صاحب بھی تھے، مولانا بابر صاحب بھی تھے، انہوں نے جناب ایک مجھے بابر صاحب نے اپنے موبائل میں نکال کے دکھایا کہ ایک اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی جو ہیں اس گھر میں پیدا ہوں جہاں پر بت تھے۔ پیارے ساتھیوں، اگر یہی بات ہے تو پھر یہ مجھے بتاؤ، فتح مکہ شریف تک تو بت رہے نا خانہ کعبہ شریف کے اندر، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام اس کعبہ کی طرف سر اقدس فرما کے سجدے فرمائے جس کے اندر بت تھے؟ یہ تو بتاؤ، صرف میرے آقا ہی نہیں، سیدنا صدیق سارے صحابہ کو لے کر میرے آقا نے سجدے فرمائے، کیے نہیں کیے؟ خانہ کعبہ شریف کی طرف سجدہ ہوا نا، خانہ کعبہ شریف کو تو نہیں ہوا، خانہ کعبہ کی طرف سجدہ ہوا نہیں ہوا۔ اسی کعبہ کے اندر بت ہیں، چھت کے اوپر بت ہیں، ارد گرد بت پھیلے ہوئے ہیں، اور میرے آقا جناب علی وہاں پر رخ انور فرما کے سجدے فرما رہے ہیں۔ کیسے ممکن ہے؟ اگر جو جواب تو یہاں دے گا وہی جواب میں وہاں پر دوں گا۔ یہ بتاؤ، جب کہ صلح حدیبیہ کرنے کے لیے میرے آقا جب تشریف لے گئے تھے، صلح حدیبیہ جب ہوا تھا اور میرے آقا حضور علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور اس کے بعد عمرۃ القضا ہوا تھا، تو خانہ کعبہ شریف کے فتح مکہ شریف سے پہلے 8 ہجری میں فتح مکہ شریف ہوا، تو 7 ہجری میں جو عمرہ ہوا اس وقت پر مجھے بتاؤ کعبہ کے اندر بت تھے یا نہیں تھے؟ بت تھے نا، اس کے ارد گرد بت تھے، اس کی چھت پر بھی بت تھے، جسے کہ حضرت علی نے 5 فرمایا تھا، توڑا تھا، ٹھیک ہے نا؟ پیارے بھائیو، اب یہ مجھے بتاؤ کہ میرے آقا نے جو طواف فرمایا تھا اسی کعبہ کا کیا تھا نا جس کے اندر بت تھے، جس کے اوپر بت تھے، جس کے ارد گرد بت تھے؟ اب کیا کہتے ہو؟ ارے بتوں کا طواف کوئی تھوڑی ہو رہا ہے، وہ تو کعبہ کا طواف ہو رہا ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اگر علی پر اگر یہ اعتراض کرو گے تو ان اعتراضات کا کیا جواب دو گے؟ یہ تو مجھے جواب دو۔ پیارے بھائیو، یہ حدیث پاک میں آ گیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد المدینہ فلیات الباب، کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور جو شخص مدینہ کا شہر کا ارادہ کرتا ہے دروازے سے آئے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ دروازے کے بغیر آئے گا تو نقل وغیرہ اگر آئے گا چوروں میں شامل ہو جائے گا، وہ اسے انعام یافتوں میں شامل نہ ہوگا، اس کو علم سے کوئی حصہ نہ ملے گا بلکہ اس کو سزا ملے گی۔ اچھا نہیں، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب دوسری حدیث امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا، انا دار الحکمت والی بابھا۔ اب اس پر یہ کہتے ہیں کہ جس حدیث کو امام جو ہیں امام ترمذی حسن کہتے ہیں، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن نہیں کہا ہے۔ انا دار الحکمت، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، بات تو ایک ہی ہو گئی نا۔ اب گھر کتنا بڑا ہے تمہیں کیا پتا؟ بات تو یہ ہے نا، تمہیں کیا پتا گھر کتنا بڑا ہے؟ پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہ کہ جو ماننے والے ہیں وہ مانتے ہیں، اور جو نہیں ماننے والے وہ جناب اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں۔